گے۔ اسی طرح جب خطبے میں یا خطبے کی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ انگوٹھے بھی نہیں چومیں گے۔ ہم انگوٹھے چومنے والے لوگ ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر انگوٹھے چوم کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں نہایت پیار ہے، لیکن جو ہے انگوٹھے چومنا ہر مقام پر درست نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر خطبے کی جب اذان ہو رہی ہو انگوٹھے نہیں چومیں گے، خطبے میں اگر محمد نام آ جائے تو انگوٹھے نہیں چومیں گے۔ اسی طرح نماز میں جب درود ابراہیمی پڑھ رہے ہو تو محمد نام آتا ہے تو اس وقت بھی انگوٹھے نہیں چومیں گے۔ اسی طرح جو ہے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور محمد الرسول اللہ آ جائے تو اس وقت بھی جو ہے انگوٹھے نہیں چومیں گے۔ جو قرآن مجید میں 4 مرتبہ محمد ہے، اگر وہ لفظ محمد بھی آ جائے تو انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے۔ اور بعض اوقات آج کل جو ختم شریف پڑھا جاتا ہے تو ختم شریف میں جب ختم پڑھنے والا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیہ مبارکہ جب وہ پڑھتے ہیں تو سب جو ہے انگوٹھے چومنے لگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جب تلاوت قرآن ہو رہی ہو اور لفظ محمد آ جائے تو انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے۔ تو انگوٹھے ہر مقام پر نہیں چومے جاتے۔ اسی طرح کوئی مثال کے طور پر استنجا خانے میں ہے اور اذان ہو رہی ہے اور لفظ محمد آ گیا تو اس مقام پر بھی انگوٹھے نہیں چومیں گے۔ تو بعض مقام پر انگوٹھے چومنے کی ممانعت ہے۔ اسی طرح خطبے میں بھی انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے اور خطبے کی اذان میں بھی انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے۔ مرد اگر ایک سے زائد یا ایسی انگوٹھی پہنے جو شرعاً جائز نہیں ہے، اس شخص کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ یاد رکھیں کہ مرد پر چاندی کی ایک انگوٹھی جو کہ 4.5 ماشے سے کم ہو اور 1 نگ والی ہو، یہ شرائط ہے۔ چاندی کی ایک انگوٹھی جو 4.5 ماشے سے کم ہو اور 1 نگ والی ہو، اگر اس میں 1 سے زائد نگ لگے ہوئے ہیں یا پھر 4.5 ماشے سے زیادہ ہے اور 1 سے زیادہ ہے انگوٹھیاں، تو پھر یہ سب جو ہے ناجائز صورت ہے۔ صرف ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم اور 1 نگ والی مرد کے لیے انگوٹھی جائز ہے، اس کے علاوہ جو ہے مرد کے لیے انگوٹھی جائز نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا نماز کا کیا حکم ہے، تو اس میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ضروری ہوگا، لازم ہوگا کہ وہ انگوٹھیاں اتار کر، یا پھر غیر چاندی کی انگوٹھی ہے یا پھر شرائط سے ہٹ کر انگوٹھی ہے تو ایسی انگوٹھی کو اتار کر وہ نماز کو دوبارہ پڑھے، یعنی وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اگر کسی کا 60 گز کا مکان ہے، وہ اوپر رہتا ہے، نیچے والا حصہ کرائے پر دیا ہوا ہے، تو کیا نیچے کے مکان کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ مکان کی زکوٰۃ، پلاٹ کی زکوٰۃ اسی وقت ہوتی ہے کہ جب آپ نے اس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اور مزید جو ہے آپ کی نیت اب بھی یہی ہے کہ اس کو مجھے بیچنا ہے۔ تو جب بیچنے کی نیت سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مال تجارت، اور مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب نیچے اگر آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے گھر، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیچنے کی نیت نہیں ہے، وہ جو ہے آپ نے بچوں کے لیے آگے رکھا ہوا ہے، یا پھر اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بھئی کرائے پر ہم دیں گے، جو بھی آمدنی ہوگی تو اپنے اوپر صرف کریں گے۔ تو ایسے جو ہے مکان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی عالم۔ کن وقتوں میں قضا نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو یاد رکھیں کہ قضا نماز پڑھنا 3 وقت میں جائز نہیں ہے، باقی ہر وقت میں آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ طلوع کے وقت، یعنی جب نماز فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کے جو 20 منٹ ہے، اسی طرح نماز مغرب شروع ہونے سے پہلے کے جو 20 منٹ ہے، عصر کے آخری 20 منٹ، یعنی طلوع کے وقت اور غروب کے وقت۔ سورج جب طلوع ہو رہا ہو 20 منٹ، سورج جب غروب ہو رہا ہو تو اس وقت کے 20 منٹ، اور ایک وقت ہے ذہوہ کبریٰ نصف النہار شرعی، جسے لوگ زوال کا وقت کہتے ہیں، تو اس وقت بھی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ 3 وقت ہے، طلوع، غروب اور نصف النہار شرعی۔ اس کے علاوہ ہر وقت میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔
اگر کوئی رمضان کے روزے نہ رکھ سکا تو کفارہ کیا ہوگا، فدیہ کتنا ادا کرنا ہوگا؟ یاد رکھیے کہ اگر کوئی رمضان کے روزے نہ رکھ سکا تو آج کل لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ میری والدہ جو ہے رمضان میں بیمار تھی اور وہ روزہ نہ رکھ سکی تو اب فدیہ کتنا دینا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ رمضان کے روزے اگر کوئی بیماری کے سبب، کمزوری کے سبب نہ رکھ سکا تو روزے ہی اس کو رکھنے ہیں، فدیے سے کام نہیں چلے گا، اس کو روزے ہی رکھنے ہیں۔ اب وہ روزے سردیوں میں رکھ لے تو سردیوں میں جو ہے دن بھی چھوٹے ہیں اور دن ٹھنڈے بھی ہے، تو اس طرح اپنے روزوں کی تعداد مکمل کرے۔ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے تو ایک چھوڑ کر ایک رکھ لے، دو چھوڑ کر ایک رکھ لے، تو اس طرح سردیوں میں جو ہے اپنے روزوں کو مکمل کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ روزہ کسی بیماری کے سبب آپ نے چھوڑا تو اب فدیے سے جان چھوٹ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ زندگی میں فدیہ اسی وقت دیا جا سکتا ہے کہ جب جو ہے بندہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ اب وہ صحت یاب ہوگا ہی نہیں، اب اس کی صحت گرتی جا رہی ہے، اب وہ صحت یاب نہیں ہو سکتا، تو پھر اس صورت میں اگر جو ہے علماء کی اجازت سے فدیہ دیا جائے تو فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی شیخ فانی ہے، مثال کے طور پر 100 سال عمر ہو چکی ہے اور صحت اس کی تیزی سے گر رہی ہے، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 100 سال عمر ہو چکی ہے یا 90 سال اس کی عمر ہو چکی ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں شیخ فانی۔ تو شیخ فانی جب ہوتا ہے تو اس کا صحت کی طرف پلٹنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، الا یہ کہ رب ذوالجلال اس کو صحت عطا فرمائے، لیکن صحت کی طرف پلٹنا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا شخص بھی زندگی میں فدیہ دے دے تو اس کا فدیہ ویلڈ ہے، اس کا فدیہ جو ہے قابل قبول ہے، وہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے کوئی صحت مند آدمی ہے یا معمولی بیمار ہے یا گرمی میں اس کو لو لگتی ہے اور گرمی میں اس کو جو ہے ہیٹ اسٹروک کا مسئلہ ہے اور گرمی کے وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سردیوں میں روزے رکھ کر اپنی گنتی کو پورا کرے اور رب ذوالجلال کے حضور توبہ اور استغفار بھی کرے۔ فدیے سے کام نہیں چلے گا، فدیہ جو ہے زندگی میں نہیں دیا جا سکتا الا یہ کہ علماء اجازت عطا فرمائے۔ امام کے ساتھ مسبوق ابھی قعدے میں بیٹھا اور امام نے سلام پھیر دیا تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں کہ پہلے تو یہ سمجھ لیں مسبوق کیا ہوتا ہے۔ مسبوق جو امام کی چند رکعتوں کے بعد یا ایک رکعت کے بعد جو امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے، جو پیچھے آنے والا ہوتا ہے، اس کو جو ہے مسبوق کہتے ہیں، جس کی ایک یا دو رکعتیں، 3 رکعتیں جا چکی ہو، اس کو مسبوق کہا جاتا ہے۔ اب امام صاحب پہلی رکعت کے دوسری رکعت کے قعدے میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسبوق نے اللہ اکبر کہا اور وہ بھی جو ہے قعدے میں بیٹھ گیا۔ اب جیسے ہی جو ہے مقتدی قعدے میں بیٹھے تو امام صاحب کھڑے ہو گئے۔ پڑھنا اس صورت میں واجب ہے اور التحیات کو اپنے مکمل کرے۔ مسجد میں اگر کوئی چیز کافی عرصے سے استعمال نہیں ہو رہی تو اس وقف سامان کا کیا کیا جائے؟ اب مثال کے طور پر مسجد میں جو ہے پنکھے لگے ہوئے تھے، اب جو ہے نئی ٹیکنالوجی کے آپ نے پنکھے مسجد میں لگوا لیے ہیں، اب پرانے پنکھے نکلے ہیں، پرانی ٹیوب لائٹیں نکلی ہے اور آپ نے جو ہے LED لگا لیے ہیں، سیور لگا لیے ہیں، تو اب یہ جو پرانا سامان ہے اگر اس کو اسٹور کر دیا جائے تو یہ تو جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا اور بعد میں اس کی کوئی قیمت ملنے والی نہیں ہے۔ تو اگر ایسی صورت ہو جائے کہ وقف کا سامان ہے اور اگر اس کو رکھا جائے تو وہ الٹا نقصان ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اس صورت میں جو ہے وقف کا سامان بیچ کر جو پیسے آئے اس کو جو ہے مسجد میں خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ تو وقف کا سامان اس صورت میں فروخت کر دیا جائے کیونکہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ کئی سال سے میاں بیوی میں ناراضگی ہے، کیا اس صورت میں بھی طلاق یا علیحدگی ہو جاتی ہے؟ زید کہتا ہے کہ ناراضگی میں اگر 4 ماہ گزر جائے تو علیحدگی ہو جاتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لوگوں میں ایسے ہی مشہور باتیں ہیں کہ کئی سال سے میاں بیوی میں ناراضگی ہے، آپس میں کلام نہیں کرتے اور جو ہے گفتگو نہیں ہوتی ہے، ناراض ہے دونوں ایک دوسرے سے یا پھر علیحدہ علیحدہ مکان میں رہتے ہیں، لیکن شوہر نے کوئی طلاق کا لفظ ادا نہیں کیا، نہ کنایتن نہ صراحتن، تو اس صورت میں وہ عورت اب بھی اس کی بیوی ہی ہے، اس صورت میں وہ عورت اب بھی اس کی بیوی ہی ہے، ناراضگی کی وجہ سے کوئی جو ہے طلاق واقع
نہیں ہوتی، اگرچہ 4 سال 4 مہینے کیا 40 سال بھی اگر گزر جائے جو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ بدستور اب بھی میاں بیوی ہی ہے۔ ایک سوال یہ ہوا کہ سونا بطور قرض دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ سونا بطور قرض دیا جا سکتا ہے۔ آج کل جو ہے لوگ کرنسی میں قرض دیتے ہوئے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ اگر آج میں کسی کو 5 لاکھ روپے قرض دیتا ہوں تو اس کی ویلیو تو جو ہے گرتی چلی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ، تو وہ اگر چاہے کہ اس کی جو ہے جو وہ رقم دے رہا ہے وہ مستحکم رہے تو وہ یوں کر سکتا ہے کہ 5 لاکھ روپے کا سونا لے کر وہ اس کو قرض میں دے دے۔ مثال کے طور پر 3 تولہ سونا اس نے دے دیا، 4 تولہ سونا دے دیا، اور پھر کہے کہ مجھے جب بھی آپ لوٹائیں گے تو سونا ہی لوٹائیں گے، تو یہ جو ہے اس کے لیے جائز ہوگا، یعنی سونا بطور قرض دیا جا سکتا ہے۔ قرض سونا دے، پھر سونا ہی قرض میں واپس لینا ہے، جتنا دیا تھا اتنا ہی جو ہے آپ واپس لیں گے، یہ شرعاً جائز ہے۔ جو رقم صدقے کی نیت سے رکھی ہے تو کیا اس رقم کو قرض دے سکتے ہیں؟ تو صدقے کی نیت سے آپ نے کچھ رقم جمع کی ہوئی ہے، اگر کوئی ضرورت مند آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ قرض کی ضرورت ہے، تو آپ بالکل صدقے کی جو رقم ہے اس کو بطور قرض دے سکتے ہیں۔ یہ جو ہے قرض دینا بھی ایک صدقہ ہی ہے، آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہے ہیں۔ ہو سکے تو آپ ایسے ہی کہتے ہیں کہ آپ یہ ہماری طرف سے گفٹ رکھ لیں، کیونکہ وہ سفید پوش آدمی ہے، اس کو آج ضرورت ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ سے پیسے مانگ نہیں رہا، وہ قرض مانگ رہا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس صدقے کی رقم رکھی ہوئی ہے تو اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے ٹینشن فری کر دیں، آپ اسے کہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ کو تحفہ قبول کر لیں، لوٹانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ قرض دینا ہی چاہتے ہیں تو آپ اسے قرض دے دیں، وہی صدقے کی رقم، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک قبر میں 70 مردے آئیں گے، کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ آج کل جو ہے گورکن یہ حدیث جو ہے سنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک موضوع روایت ہے، حدیث پاک نہیں ہے، ایک موضوع روایت ہے کہ قرب قیامت میں 70 مردے ایک ایک قبر سے نکلیں گے۔ یاد رکھیں کہ ایسی کوئی حدیث پاک نہیں، ایسی کوئی حدیث پاک نہیں ہے، یہ ایسے ہی جو ہے موضوع بات، بناوٹی بات، یہ جو ہے خصوصاً گورکنوں نے اڑائی ہوئی ہے، اور لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم جب ایک قبر میں دوسرے مردے کو دفنائیں گے نہیں تو پھر 70 کیسے اٹھیں گے؟ تو جب ایسی بات ہی نہیں ہے، ایسا حضور علیہ السلام کا فرمان ہی نہیں ہے، تو پھر حضور کی طرف ایسی بات کی نسبت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے مسائل کا حل یہ پروگرام ہے، انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین شوق و ذوق کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے میم ٹی وی۔ النعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ممکن ہو تو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھیے کہ اس دن روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،